زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، جو محدثین کے پاس صحیح ہے۔ تو اس روایت میں آپ نے بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا فرماتے ہوئے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، قد جاءکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ چکا، شہر مبارک، اور بڑا ہی برکتوں والا مہینہ، افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے۔ پھر فرمایا، یفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَيُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ اس روایت میں کئی ایک باتیں ہمیں غور کرنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل دیا ہے، جو صفت بیان کی ہے، وہ شہر مبارک، مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ کئی ایک لوگ جو ہے میسیجز بھیجتے ہیں یا بولتے بھی ہیں رمضان کریم، سنے ہوں گے، یہ کریم کہاں سے لا لیے نہیں معلوم۔ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم استعمال کیا، لیکن رمضان کریم جو ہے کہ نہ کسی آیت کے اندر ہے نہ کسی حدیث کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے جو چیز ہمیں بیان کی گئی، بتائی گئی ہے صحیح روایات میں، اس کو استعمال کریں، اپنے طور سے ایکسٹرا فٹنگ نہ کریں۔ تو رمضان کریم نہ کہیں، رمضان مبارک کہیں، یہی صحیح بات ہے، یہی صحیح لفظ ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، افترض اللہ علیکم صیامہ، تم پر اللہ تعالیٰ نے ان کے روزوں کو، مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اب یہ فرض کیا ہے؟ سب کے لیے، جو بھی مسلمان ہو، عقل مند ہے، عقل ہے اس کے ساتھ میں، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، عقل والا ہے، بالغ ہے، مشہور ہو گیا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ تین شرطیں ہیں، یہ تین شرطیں جس کے ساتھ بھی ہیں اس پر روزہ فرض ہے۔ اب اس فرضیت سے ایکسیپشن چند لوگوں کو ہے۔ ایکسیپشن کس اعتبار سے؟ کہ اگر وہ اس وقت نہ رکھ سکیں تو بعد میں اس کی قضا کریں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جن کو ذکر کیا ہے وہ ہے مسافر، انسان سفر میں ہے، سفر پہ چلا گیا، کیونکہ سفر مشقت والا ایک عمل ہے جس میں انسان کو اپنے گھر کا آرام نہیں ملتا۔ اور عمومی طور پر یہ سفر سے مراد جو پرانے سفر ہیں، اس دور کے سفر تو جو ہے ماشاءاللہ اپنے گھروں سے زیادہ لوگوں کو آرام دہ ہو جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے رکتے ہیں، فلائٹ کا سفر ہوتا ہے، بڑے آرام سے جو ہے خوش ہو کے سفر کرتا ہوں نہیں۔ پرانے زمانے میں سفر کیا ہے؟ کالسقر، جہنم کی طرح ہوتا تھا، وہ ریت میں، وہ گرمی میں، وہ جو ہے صحراؤں کا سفر، بڑا مشقت والا سفر۔ لیکن پھر بھی سفر جس پر ٹائٹل لگ جائے، عرف میں جس کو سفر کہا گیا، وہ بندہ اگر جو ہے مسافر اگر ہے، اس کے لیے اگر روزہ رکھنا مشقت والا عمل ہے تو وہ چھوڑ دے۔ لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ ہی دے، یا ہے کہ اس روزے کے بدلے میں وہ ایک فدیہ دے دے، ایک بندے کو کھانا کھلا دے، نہیں۔ سفر ختم ہوا، جتنے دن کا سفر رہا، جتنے روزے چھوٹے، ان کی وہ قضا کرنا۔ اگر وہ قضا کرنے کی حالت میں ہے، صحت ہے اس کے ساتھ میں، تو اگلے رمضان سے پہلے اس کو قضا کرنا۔ بعض لوگ جو ہے آ کے پوچھے
شیخ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ میں نے ان سے سوال کیا، بھائی روزہ فرض ہے یا عمرہ فرض ہے؟ فرض کیا ہے؟ سوچ، روزہ فرض ہے، عمرہ کیا ہے؟ ایک نفل عبادت۔ ایک نفل عبادت کو ادا کرنے کے لیے آپ ایک فرض چھوڑ دیں، مناسب نہیں ہے۔ عمرہ رات میں کر لیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں، سفر کے اعتبار سے آپ چھوڑ رہے ہیں، مشقت والا سفر ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال تو ایک ہے مسافر، تو دوسرا کون ہے؟ مریض۔ اب مرض کے اندر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وقتی مرض ہوتا ہے، چند دن یا چند مہینے کا وہ مرض ہے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ شفایاب ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب ایسے لوگ بھی کیا کرنا ہے؟ اس مرض کے سے باہر آنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا، فدیہ نہیں۔ بعض لوگ آسانی سے فدیہ دیتے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ خواتین بھی جڑی ہوئی ہیں جو یا تو پریگننٹ ہیں یا پھر وہ فیڈنگ مدرس ہیں۔ ان دونوں کو بھی رخصت دی گئی ان کی مشقت کی وجہ سے، ان کے بچے کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ لوگ بھی پریگننٹ ہوتے ہوئے، فیڈنگ مدر ہوتے ہوئے اتنی طاقت پا رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ نہیں رکھ سکتے، مشقت ہے ان کے لیے، یا بچے کو دودھ کی کمی ہو جا رہی ہے، تو ایسے مسائل کے اندر علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ لوگ بھی مسافر اور مریض کے حکم میں آ جاتے ہیں، بعد میں قضا کریں۔ اب یہ خواتین بھی کیا کرتی ہیں؟ بڑی آسانی کے ساتھ، بھائی ہم کو جو ہے روزہ جو ہے اس وقت رکھنے کا جو ہم کو حکم نہیں ہے، یا کہ ہمیں رخصت مل گئی، اب کیا کرنا؟ فدیہ دے دو۔ نہیں، فدیہ لاسٹ آپشن ہے، وہ بالکل لاسٹ۔ جب تک آپ قضا کرنے کی حالت میں ہیں، قضا کر سکتے ہیں، اتنی طاقت آپ کو ہے، چاہے وہ سال گزر جائے، چاہے وہ اگلا رمضان ہو جائے، چاہے 2 سال 3 سال گزر جائیں، وہ روزے آپ کی ذمے سے نکلیں گے نہیں۔ کیوں؟ آپ اس کو قضا کرنے کی حالت میں ہیں، قضا کرنے کی حالت سے نکل گئے آپ۔ مرض اللہ ہر ایک کو بچائے، مرض ایسا ہے کہ اب اس کی شفا نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جو ہے اب جو ہے بیچارہ وہ رکھ نہیں سکتا، کمزور ہے، یا ایسا مرض لاحق ہو گیا دائمی طور پر، اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، اس کو جو ہے روزہ رکھنا ڈاکٹر جو ہے منع کر دیے مستقل طور پر۔ ایسی بیماری لگ گئی کہ نہیں، اس کو کھاتے رہنا ہے، کچھ دوائی کچھ لیتے رہنا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور آگے بھی امید نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فدیہ، لیکن جن کے لیے رخصت دی گئی کہ اس وقت نہ رکھیں، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضا ہی کریں، فدیے کی طرف نہ جائیں۔ فدیے کی طرف کب جانا ہے؟ جب بالکل آخری معاملہ ہو کہ بھائی اب اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے کہ ہم قضا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رمضان کے جو قضا والے جو روزے ہیں نا، وہ ایک ساتھ رکھنا نہیں ہے آپ کو، آپ ایک ایک رکھیں، مہینے کی 3 رکھیں، پیر جمعرات کو رکھ لیں، جب آپ کو فرصت ہے تب رکھ لیں، صرف اکیلے جمعے کا نہ رکھیں، جمعہ رکھیں گے تو ساتھ میں کوئی اور بھی رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو صرف جمعے ہی کا موقع ہے، کوئی اور موقع نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی علماء نے اجازت دی کہ چلو بھائی رکھ لو، کیونکہ آپ فرض رکھ رہے ہیں، جمعے کی فضیلت والا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں آپ تو۔ لیکن قضا کرنا ہی کرنا، فدیے کی طرف لوگ بڑی آسانی کے ساتھ فدیہ جو ہے دے دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کے علماء نے فرمایا کہ جو استطاعت ہے قضا کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ قضا نہیں کر رہا، فدیہ دے رہا ہے، تو اس کے ذمے قضا باقی رہیں گے، یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنا۔ اسی طرح فدیے کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ لوگ جو پیسے بانٹ دیتے ہیں، بھائی یہ روزے کے فدیے کے پیسے ہیں، یہ فلاں غریب کو دے دیں۔ اللہ نے پیسے بانٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا، ایک مسکین کا کھانا دینا۔ اب اس کی ایک صورت کیا ہے؟ آپ کسی مسکین کو گھر بلا کر کھلا دیں، یا کسی ہوٹل میں انتظام کرواتے ہیں، یا آپ جو ہے اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں، بھائی اتنے دنوں کی قضا ہے مجھ پر اور اتنے دنوں کا فدیہ بن گیا، اب اتنے دنوں کے لیے ایک مسکین کو، یا اتنے دنوں کے اعتبار سے 20 دن گزرے ہیں تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اب دینے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ان کے گھر کو کچھ دینا چاہتے ہیں فدیے کے طور پر، کھانا نہیں کھلا سکتے، ویسی حالت میں ہیں آپ، تو آپ ان کو اناج پہنچا دیں۔ اناج کیا ہے؟ نصف ساع، 1 ساع 3 کلو کا، آدھا ساع
1.5 کلو اناج جو آپ کھاتے ہیں، چاول ہو، گیہوں ہو، یا کہ جو ہے کچھ اور چیز آپ کھا رہے ہیں، جو ہے جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو یہ چیزیں 1.5 کلو آپ اس غریب تک پہنچا دیں فدیے کے طور پر۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ بھائی صرف کھانا آپ کو دے دیا، چاول دے دیا، پھک لو بھائی، پھک لیں گے، کھا لیں گے، کچھ ہونا نہ کھانے کے لیے، کچھ سالن بنائیں گے نا، کچھ ترکاری ہو یا کچھ گوشت ہو یا کچھ چکن ہو، کچھ تو ساتھ میں کچھ دے ان کو، تاکہ وہ بنائیں تو ساتھ میں جو ہے وہ کچھ کھانے کا ان کا انتظام ہو جائے۔ صرف چاول دینا بھی مناسب نہیں ہے، کئی علماء نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ لیکن پھر اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ بھئی نہیں دے سکتا، بڑی مشکل سے 1.5 کلو چاول میں دے سکتا ہوں، دے دے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں، اتنا ہی آپ پر برڈن ڈالتے ہیں جتنا آپ کی طاقت میں ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو اس روزے کی قضاء کے سلسلے میں یا فدیے کے سلسلے میں، تو باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ اس سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا کہ الحمدللہ یہ 7 والی جو زمین ہے 1200 اسکوائر فٹ کی، انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہم ہمارے اپنے مسجد میں انشاءاللہ شامل ہونے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ ڈیل ہو چکی ہے اور یہ 1200 اسکوائر فٹ 1,45,00,000 پہ ڈیل ہوئی، اور الحمدللہ اب تک آدھا اماؤنٹ جمع ہو چکا ہے، 50% الحمدللہ جمع ہو چکا۔ اب رمضان ہمارے پاس باقی ہے، رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی بیفور دا اینڈ آف مارچ ہمیں رجسٹریشن کرنا ہے، فل پیمنٹ بھی کرنا ہے، رجسٹریشن بھی کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے صرف رمضان کا، تو اس لیے آپ سبوں سے گزارش ہے کہ جو بھی اس معاملے میں کچھ تعاون کر سکتے ہیں اس مسجد کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں اور اس معاملے میں پیچھے نہ ہوں۔ جن تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں تعاون کر سکتے ہیں، ضرور ان تک پہنچائیے، بخیری نہ کریں اس پیغام کو۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کریں انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، اور جو بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، چاہے زمین کے اعتبار سے، عمارت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ گھر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلح کی طاقت رکھتے ہیں، مسلح جو ہے 6 اسکوائر فٹ کا، 1 اسکوائر فٹ 12,000 کا، 6 اسکوائر فٹ 72,000، 72,000، جو بھی 72,000 دے سکتا ہے اس نے گویا ایک نمازی کے لیے اپنی زمین وقف کر دی۔ بہت بڑا اجر، جو بھی ایک نمازی نماز پڑھے گا وہ پورا اجر آپ کو ملے گا۔ اور جو 72,000 کا نہیں رہ سکتا، کم سے کم 1 اسکوائر فٹ کا وہ حصہ لے لے، وہ ہے 12,000۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ رمضان کے اندر یہ مبلغ جمع ہو جائے، رمضان کے ساتھ انشاءاللہ ہم رجسٹریشن کر دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اور پھر آپ لوگوں کے تعاون سے بھی ہم نے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کار خیر رمضان کے اندر پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ لوگ بھی آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔